آزمائش ایک سچا واقعہ۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر میں اسے ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے طعنے سنتی رہتی۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پلیز وہ ایک اور شادی کر لے، پر وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دی۔ پہلے تو بہت رویا، پھر مان گیا۔ ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے، اور پھر شادی کا وقت آ گیا۔ اس کو تیار کیا، دولہا بنایا، اور سب سے زیادہ خوشی بھی میں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی۔ مجھے بہت درد تھا، پر آنسو ایک بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو دلہن کو تیار کیا ولیمے کے لیے۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، اور میری خوشی اسی میں تھی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی، اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی، اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزرا۔ ایک ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا، تو ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ مجھے لینے آ گئے۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے، لیکن میں اس میں بھی خوش تھی۔ بے شک وہ مجھے دیکھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھے نا۔ سارا دن کام کرتی، ساری رات سٹور نما کمرے میں جاگ کر گزار دیتی۔ نہ دن گزرتے گئے، مجھے اس چیز کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ میری آزمائش تو گزر چکی تھی، میں اپنی آزمائش پوری اتری تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ خود تو بچ گیا، لیکن اس کی بیوی بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی بیوی بچوں کی موت کے بعد وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ جب اس کا غم تھوڑا کم ہوا، حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی، تو اس نے نزدیک میں آنا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا نزدیک آنا عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی، مجبور تھی۔ اپنے پاس آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا۔ وقت دوبارہ ویسے ہی گزر رہا تھا۔ اب میں نے دوبارہ اپنے آپ پر توجہ دینا شروع کر دی۔ ہر وقت بند سنور کر رہتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے پرانی ساری باتیں بھلا دی تھی، یہاں تک کہ میں نے کوئی گلہ شکوہ تک نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ آج ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی، اور ہمارے گھر میں اس کی تیسری شادی کی بات گردش کرنے لگی، اور اس کے گھر والوں نے اس کو تیسری شادی کے لیے منا لیا، لیکن اس بار میں نے ان کو منع کر دیا۔ آپ نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ بضد تھا۔ میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، خدا کے لیے آپ تیسری شادی نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں پوری رات رو کر گزار دی، لیکن اس کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ آخر شادی کا دن آ گیا، جو اس کے لیے تو خوشی کا دن تھا، لیکن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اسی دن میری امی ابو مجھے لینے آ گئے، لیکن میں جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے تو آج حد ہی کر دی۔ میرے ماں باپ کو بے عزت برا بھلا کہا، میں اپنی بےعزتی برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا۔ میں روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ میکے آ گئی۔ ابھی مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3 دن گزرے تھے۔ طبیعت خراب ہو گئی، امی کے ساتھ اسپتال گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا، میں سب کچھ بھول چکی تھی۔
لیکن میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے سہارے جیوں گی، اور یہ بات جب میں نے اپنے ماں باپ سے کی تو میرے بابا نے بولا، آپ کی زندگی آپ جیسے مرضی جیو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے باپ اور بھائیوں سے مشورہ کر کے نوکری کرنی چاہی تو میرے بھائیوں نے بولا، ہم مر گئے ہیں کیا؟ آخر کار وہ میری ضد کے سامنے ہار گئے۔ انہوں نے اجازت دے دی، نوکری کر لو، بلکہ میرے ساتھ کوشش کر کے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا جو میرے گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہ سارے کام اتنی جلدی ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے اللہ نے میرے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات ان تک پہنچی تو مجھے لینے آ گئے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے بچے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اس بچے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ میں اکیلی رہوں گی، مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا رہا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ 10 بار میرے گھر آیا مجھے لینے، میری منتیں کی، میری ماں باپ کی منتیں کی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی، کیونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر وہ دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے شاہ زین رکھا۔ شاہ زین بہت ہی پیارا تھا۔ میرے بیٹے میری دنیا بس گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، وہ تو میری آنکھوں کا نور تھا، میری دنیا جہاں تھا۔ شاہ زین کی پیدائش پر وہ آیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے تک نہ دیا، اس کو یہاں تک کہ میرے پاؤں میں گر گیا کہ صرف ایک بار مجھے اپنا بیٹا دیکھنے دو۔ لیکن میں وہ وقت یاد تھا جب میں اس کے پاؤں میں گری تھی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا کہ تیسری شادی مت کرو۔ اس وقت نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، پورے خاندان کے سامنے میرے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا تھا۔ اپنے پورے خاندان کے سامنے تو میں کیسے دیکھنے دیتی اپنے بیٹے کا چہرہ؟ میرا بیٹا تو میرے لیے سب کچھ تھا۔ اس کو تیسری بیوی سے بھی اولاد نہ مل سکی تو اس نے بہت کوشش کی کہ میں واپس آ جاؤں یا پھر میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ میں بہت کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائے، لیکن میں تو اپنی زندگی میں خوش تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے اپنا اچھا سا گھر بنا کر دیا۔ میرے بابا اور بھائیوں نے مجھے جائیداد سے برابر حصہ دیا، جو کہ میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھے زمین جائیداد اپنے بھائی پیارے تھے، وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ بھائیوں نے مجھے سمجھایا کہ شہر کے مرکز میں جو ہماری 8 دکانیں تھیں وہ میرے نام کر دے۔ مجھے ان کے فیصلے کا احترام کرنا پڑا۔ آج اس بات کو 34 سال گزر گئے اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ شاہ زین میرا بہت فرمانبردار بیٹا ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میں اس کے ساتھ چلی جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرتی، اور کیا پتہ کہ میں اتنی خوش رہ پاتی کہ نہیں۔ یہ ویڈیو اگر میری آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے۔